पहुंच रही है, सबको 76वां यौम इस्तिकलाल पाकिस्तान मनाने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। आज के इस तकरीब का इनेकाद हमने सोच समझकर एक देही इलाके से, जिसका नाम ढोक बधाम है, वहां से किया है। क्योंकि हमारा ये नस्बर लाइन है, हमारी पार्टी का ये एक असूल है कि हम देही और शहरी इलाकों में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं रखेंगे। और इस अपने असूल की वजह से हमने ये भी सोचा कि वो तमाम तकरीबात, यार आप लोग जरा खामोश हो जाएं, कोरम का ख्याल रखें भाई, ये डिसिप्लिन का ख्याल रखें। कि हम उन इलाकों से अपनी तकरीबात मुनक्किद करते रहेंगे जो कि महरूमियों की वजह से बदहाल हैं, जहां पर निस्बतन कोई शहरी सहूलतें उनके लिए नहीं है। अगरचे ज़राए अबलाग ने हमारे दरमियान फासलों को बहुत कम कर दिया है। आज अगर हम देखें तो कोई दुनिया का ऐसा मुल्क या ऐसी जगह नहीं है जहां पर हमारी और आप सबकी नजर ना पड़ती हो। लेकिन अगर आपने हकीकत जाननी है तो आपको हकीकत जानने के लिए मारूजी हकायक का भी जायजा लेना होगा। इसी नुक्ते नजर के तहत हमने आज ढोक बधाम का इंतखाब किया, और जिसके लिए मैं चीफ एग्जीक्यूटिव राणा साहब का और उनकी टीम का और उनके साथिया कराम का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने हमारी इस तकरीब को मुनक्किद करने के लिए हमारे साथ भरपूर ताउन किया। जहां वो इस काविश जिसके जरिए से इस दूर दराज के इलाके में जहां पर कोई रोड भी सही नहीं है, जैसे कि आप तमाम हजरात आज यहां से सफर करके आए हैं, जहां आपने देखा कि टूटा हुआ और कच्चा रोड है और पानी के जोड़ और तालाब हैं, उन्होंने एक इतना अच्छा स्कूल कायम कर दिया है और वहां पर तालीम बच्चे हासिल कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि तालीम की जेवर के बगैर ये कौम तरक्की नहीं कर सकेगी। लेकिन इस निजी इमारत को छोड़कर अगर आप किसी भी सरकारी इमारत को जो कि इस इलाके में कायम है और वहां पर कोई स्कूल खोला गया है, तो आप देखेंगे कि वो स्कूल गूनागू दुश्वारियों से दो चार है। वहां जहां पर ना तो तालीम का कोई खातर ख्वाह इंतजाम है और ना वहां पर पानी है, ना वहां पर बिजली है, ना वहां वक्त पर टीचर आता है। आए भी क्यों, यहां ये देखें कि जिस तरीके से ये इलाका जो कि दारुल खिलाफा के बिल्कुल मुत्तसिल है और यहां से 10-15 किलोमीटर के फासले पर हमारे वो तमाम इशराफिया मौजूद है जो कि इस मुल्क पर
حکمران ہیں، لیکن ان کو اتنی کبھی بھی جرت نہیں ہوتی، نہ اتنی توفیق اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں کہ ان علاقوں میں بھی آ کر دیکھیں کہ ہمارے وہ لوگ جن کو اپنی رعایا سمجھتے ہیں کس طریقے سے اپنی زندگی گزار کرتے ہیں اور کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہماری محرومیاں اور ہمارے ملک میں یہ جو نظام قائم ہے اس کی مثال کہیں بھی شاید نہیں ملتی ہے۔ اگر آپ ان لوگوں کی باتیں سنیں، دن رات ٹیلی ویژنوں پر ایسے تصویر دکھائی جاتی ہے کہ جیسے اب اس ملک میں اور کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں ہے۔ تمام اپنی تعریفوں کے پل باندھنے کے لیے جو کچھ ان سے بن پڑتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کرنے سے بھی قاصر ہیں، کیونکہ یہ وسائل اور سہولتیں ان کے پاس نہیں ہیں جو کہ ہمارے حکمران اور ان کے جو فیملیز ہیں، جو ان کے بچے اور یہ ان کے رشتہ دار استعمال کرتے ہیں، وہ یہاں کے بچوں کو میسر نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کس قسم کی بلڈنگ رانا صاحب کی وجہ سے یہاں قائم ہے، لیکن ارد گرد آپ جا کر دیکھیں تو وہاں پر کچھ ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ پاکستان کی تعلیم کی دولت تو چند خوش قسمت گھرانوں کے بچوں کے حصے میں آتی ہے۔ اگر آپ میجارٹی کا دیکھیں، آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو لوگ تعلیم تو کیا اور تمام بہت سی محرومیوں سے دوچار ہیں۔ آج جس اسکول کے نزدیک سے گزر کر آپ آئے ہیں، آپ لوگوں کی گھریلو زندگی، سہولتیں، رہن سہن کا اندازہ خود اچھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ باقی تعلیم تو خیر ایک بہت دور کی بات ہو گئی ہے، لیکن یہاں تو بچے بڑوں اور بوڑھوں کو کوئی اور بلکہ خواتین کو کسی کو بھی 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں آتا ہے، نہ تو ان کے پاس پانی کا پینے کا صاف انتظام ہے۔ آپ اکثریت لوگوں کو یہاں پر دیکھیں گے کہ وہ یا تو کسی اور بیماری میں یا کم از کم کالے یرکان کی بیماری میں لوگ یہاں پر مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ جا کر اپنا علاج معالجہ کریں۔ اس کی وجہ سے کئی اموات ایسی ہو جاتی ہیں جس میں بچے بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، جو کہ سسک کر اور ایڑیاں رگڑ کر اس نظام کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ کون سا ایسا صحت کا انتظام ہے۔ اگر صحت کا انتظام ہوگا تو آپ دیکھیں گے ہمارے اس علاقے کے جو کہ یہ اس گاؤں کے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کا معیار زندگی آپ بہتر طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام لوگوں کے مقابلے میں اگر آپ یہاں سے 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو اگرچہ پاکستانی کہلاتے ہیں لیکن پاکستانیت جیسی ان میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ماں سوائے کہ انہوں نے ملک کے تمام وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وسائل کی وجہ سے ان کے گھروں میں دولت کا اتنی ریل پیل ہے اور اتنی انہوں نے اس ملک کی جائز اور ناجائز طریقے سے دولت کما لی ہے کہ اب ان کو چھپانے کے لیے صرف پاکستانی بینکیں نہیں بلکہ غیروں کی دوسرے ملکوں میں جانا پڑتا ہے۔ آج 23 مارچ کا وہ دن ہے جس دن ہمارے قائد محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کرتے ہوئے ایک قرارداد پاس کی تھی، جس کا جو کہ قرارداد پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے تھی، جس کا خواب مفکر قوم علامہ محمد
اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے اپنے اجلاس میں دیا تھا، اور 14 اگست کو